اولاد سب کچھ قربان کرنے کی بات کرنے والوں، اپنے نبی کی محنت کا اندازہ ہے آپ کو کہ اس دین کو جو کلکتہ کے اللہ اکبر کھاڑیوں کے قریب، ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ایک دن میں جو 5 مرتبہ اذان گونجتی ہے، اس کے پیچھے اپنے نبی کی محنت کتنی ہے۔ ہر گھر کے طاق میں جو قرآن پہنچا ہے، اس کے پیچھے رسول اللہ کی محنت کتنی ہے۔ ہر مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اس کے پیچھے رسول اللہ کی محنتیں کتنی ہیں۔ آج اس کا احساس کر لو، جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی ہے، اب اس کو محسوس کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک کہ پورا مکہ اللہ کے رسول کو صادق الوعد الامین کہتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، وہی رسول جب فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے، اللہ اکبر، وہ رسول پورا مکہ جس کو صادق الوعد الامین کہتا تھا، جب اپنے مشن کی طرف حضور بڑھے ہیں تو اللہ حضور پر ایک دن وہ بھی آیا کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں نہ رہ سکے۔ اللہ کے رسول اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ رات میں حضور کے گھر پہ پتھر برسائے جاتے تھے، حضور کے گھر پہ پتھر برسائے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول کی جان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر حضرت ارقم کے مکان میں، دار ارقم میں موجود رہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت ارقم کے مکان میں، دار ارقم میں حضور سے ملنے جاتے تو دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جاتے، بلکہ بعض صحابہ کا حال تو یہ تھا، ان کو ڈر لگتا تھا اگر کھڑے کھڑے جائیں گے، چلتے ہوئے جائیں گے، کوئی دشمن پیچھے سے آ گیا تو اللہ کے رسول کو آ کر کے وہ اذیت پہنچائے گا، تو وہ گھٹنے اور ہاتھ کو زمین پہ یوں رکھ کر کے چلتے ہوئے جاتے تھے حضرت ارقم کے مکان کی طرف۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کا حال یہ تھا کہ جب کافر مکے کے گنڈے آپ پر حملہ کر کے آپ کو زخمی کرتے تھے تو کبھی کبھی صورتحال یہاں تک پہنچتی تھی کہ اللہ کے رسول کے سر انور سے اگر خون بہتا تو حضور کے سر پہ پٹی باندھنے کے لیے صحابہ کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوتا، تو ام المومنین اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اللہ کے رسول کے سر پر وہ پٹی باندھ دیا کرتی تھی۔ جس دین کی بات ہم کرتے ہیں، جس دین کی بات کرتے ہیں، اس دین کے لیے جس نبی سے آپ اور ہم جان سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا وفادار ہو تو وہ اپنے باپ کی دولت کو داؤ پر نہیں لگاتا، یہ کہہ کر کے میرے باپ کا پسینہ، سر کا پسینہ پیر تک آیا ہے، اس نے محنت کر کے یہ گلشن سجایا ہے، تو آج میں اپنے باپ کی محنت کو داؤ پر کیسے لگا دوں؟ میں کہتا ہوں باپ کی محنتوں کا احساس کرنے والوں، کیا رسول باپ کی محنتوں کا احساس بھی ہے؟ اگر باپ کا پسینہ سر کا پیر تک آتا ہے تو آپ کو باپ کی محنت کا اتنا احساس ہے کہ آپ باپ کی جمع کی ہوئی دولت کو ضائع نہیں کرتے، لیکن رسول پاک کا پسینہ سر کا پیر تک نہیں آیا۔ تجھے باپ کے پسینے کا تو خیال ہے میرے عزیز، کیا تجھے رسول اللہ کے خون کا بھی خیال ہے؟ یہ دین کی کھیتی جو ہری ہوئی ہے، کربلا میں بہنے والے خون نے تو دین رسول اللہ کے خون نے دین کو پھیلایا ہے۔ محنتیں دیکھو حضور کی۔ اس کے بعد دوسری بات سنیں، اگر جسے پتا ہے پتا ہے، جس کو نہیں پتا اپنے علماء سے سن لیں۔ اللہ کے رسول کو 3 سال تک ان کے خاندان کے ساتھ جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو ایک گھاٹی کے اندر حضور کے گھر والے 3 سال تک کے قید کر دیے گئے۔ 3 سال تک نہ کوئی ان سے بات کرے گا، نہ کوئی ان سے گفتگو کرے گا، نہ کوئی ان سے خریدے گا، نہ کوئی ان کو بیچے گا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے گھر کے بچے
حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رسول اللہ کے گھر کے بچے درخت کی پتیاں کھاتے تھے، چمڑا جلا کر کے، چمڑا جل جاتا تو اس کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پانی میں ڈال کر چھوٹے چھوٹے بچے پی لیتے تھے۔ حضور کے گھر کے بچے جب درخت کی پتیاں چباتے تھے تو ان کے ہونٹ چھل جاتے، لکڑیاں چباتے تھے، چھال، درختوں کی چھال، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں حضرت جعفر طیار کہ جب شعب ابی طالب کے اندر رسول اللہ کا گھرانہ قید تھا تو رات کو کوئی نرم چیز پیر سے ٹکرا جاتی تھا، اسی کو لیتے اور دھو کر کے اس کو منہ میں ڈال کر کے چبانے لگتے۔ 3 سال تک یہ حالات حضور علیہ السلام کے خاندان نے فیس کیے۔ یہ دین اتنی آسانی سے نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ بس اس پر بات آگے بڑھتی ہے اور اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ آپ کی زندگی کا جو مشکل کشا علی ہے، توجہ آپ کا، جو علی مشکل کشا ہے، اس علی کا بھی جو مشکل کشا ہے، اس کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ پھر خود ہی کہنے لگی احد ہی ہوگا، کیونکہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، صحابہ کے جسم کے ٹکڑے کر کے ان کے جسم کا مستہ کیا گیا۔ تب میرے آقا سے کہا آقا آپ کے دندان شہید کیے۔ دندان کی شہادت کے بارے میں اتنی غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ دندان یعنی دانت شہید ہوئے تو پورے ٹوٹ گئے، ایسا نہیں ہوا، پورے دانت حضور کے نہیں ٹوٹے تھے۔ اگر پورے دانت ٹوٹتے تو یہ حسن میں عیب پیدا کرنے والی بات تھی، اور اللہ نے محبوب کو ہر حسن سے ہر عیب سے محفوظ رکھا، جو بھی حسن میں عیب پیدا کر سکتے تھے۔ دانتوں کے کنارے ہلکے سے ٹوٹ گئے، اور دانتوں کے کنارے ٹوٹنے سے حسن میں عیب پیدا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانچ دیکھتے ہو نا، کانچ، اگر کانچ کو ہلکا سا تراش دیا جائے تو اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے، بلا تمثیل۔ جب کانچ تراش دی جائے تو چمک بڑھ جاتی ہے۔ جب دندان شہید ہو گئے تو اللہ نے اس کی چمک میں اور اضافہ کیا۔ اللہ نے حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خاک سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ صرف وضاحت میں نے کی، ورنہ کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دندان شہید ہونے کا مطلب کیا ہے، دانتوں کے کنارے چھٹ گئے، لیکن حادثہ تو بڑا تھا۔ 2 کڑیاں حضور کے گالوں میں گھس گئی۔ دل کے کانوں سے سننا، اے میری قوم کے وہ جذباتی جوانوں، اور مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ۔ آپ نے سیریل میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر تو روئے ہیں، آپ نے ہیرو ہیروئن پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر تو آنسو بہائے ہیں۔ وہ آرٹیفیشل کہانیاں، وہ گڑی ہوئی کہانیاں جو پیسہ کمانے کے لیے، تمہارے جذبات سے کھیلنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اس پر آنسو بہا کر متاثر ہونے والوں، یہ اپنے نبی کی سیرت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہے، جو ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ خدا کی مخلوق میں وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، خدا کے بعد وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ بعد از خدا، بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بندہ وہ ہمارے لیے باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، تمام رشتوں سے زیادہ محترم ہے، محبوب ہے۔ ہم ہر رشتے کو پیر کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، ہر وہ رشتہ جو ان سے دور کر دے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، اندازہ تو کرو، اپنے نبی کو دین ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، ہماری زمین تک پہنچانے کے لیے وہ دن دیکھنا پڑا کہ 2 کڑیاں حضور کے گالوں میں گھس گئی۔ 2 کڑیاں حضور کو گھڑے میں ڈال دیا گیا، لوگ کہتے ہیں گھڑے میں ڈھکیل دیا گیا، میں حضور گھڑے میں گر گئے، یہ بات نہیں کہتا، کیونکہ میرا مسلک
सरापा अदब है। सीरत बयान करते हुए भी फिक्र रजा का दामन हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन इतना जरूर है बात भी समझ में आ जाए, लेकिन मैं गिरने गिराने की बात नहीं करूंगा, बात समझ में आना चाहिए। गड़े में हुजूर को डाल दिया गया, दोनों घुटने हुजूर के जख्मी हो गए और इतना खून निकला जिसमें अथर से कि बतकाज़े बशरियत हुजूर ने चलने की कोशिश नहीं फरमाई या हुजूर चले नहीं। सहाबे किराम उठाकर हुजूर को लेकर के गए। अल्लाह अकबर, जख्मों को सैयदा फातिमा ने पानी से धोया, लेकिन अल्लाह, आज अगर कोई एक गरीब से गरीब इंसान भी जख्मी होता है तो उसके जख्म पर मरहम रखने के लिए कुछ तो होता है। लेकिन ये सीरत का खूबसूरत बाब है कि जब तुम्हारे